اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ آخری شب جمعہ ہے، اور جو لوگ ہمیں مستقل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم شب جمعہ میں زیادہ تر کوئی اخلاقی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آج بھی چونکہ شب جمعہ ہے اور آخری شب جمعہ ہے، لہذا ایک چھوٹی سی اخلاقی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کو تھوڑی سی مجلس کی شکل و صورت بھی دے دی جائے تاکہ وہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ تو میں ایک روایت سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسبغ ابن نباتہ جو کہ امیر المومنین کے اہم ترین صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جناب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو میں بھی وہاں گیا، روز ان کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی جو ہے وہ مریض ہو گئے تو میں ان کی عیادت کے لیے بھی جاتا تھا، لیکن ان کا مرض بڑھتا گیا، اس میں شدت آتی گئی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اسبغ، پیغمبر اکرم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے سلمان، جب تمہاری موت کا وقت نزدیک آئے گا تو مردہ تم سے بات کرے گا۔ تو کہا چلو دیکھتے ہیں کہ میری موت کا وقت نزدیک آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، مجھے قبرستان لے چلو۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں قبرستان لے گئے۔ کہتے ہیں آپ قبرستان میں قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہاں سلام کیا مردوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو کتنے میں ایک قبر سے جو ہے وہ آواز آئی اور جواب سلام دیا، اور پھر ایک لمبی چوڑی روایت ہے اور اس میں بہت سی باتیں ہیں، ابھی تو اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جس طرح مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس میت نے، اس مردے نے آپ سے کہا کہ اللہ کو یہاں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اور ان سے زیادہ پسند چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو جناب سلمان نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو یہاں سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو کہتے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ روزوں کی تو ویسے بہت فضیلت ہے ہی، پورا ماہ مبارک رمضان اللہ نے یہ مہینہ ہی جو ہے وہ روزوں کے لیے رکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں بھی ہے، رسول اکرم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم فی الحر جہاد، گرمیوں کا جو روزہ ہے وہ جہاد ہے، یعنی کہ وہ گویا جہاد کے برابر ہے۔ یا یونس بن زبیان نے امام صادق سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گرمی میں جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، اور اس کی پیاس کو، اس کی بھوک کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کے اوپر ایک فرشتہ معین کرتا ہے کہ جو اس کے اوپر دست شفقت پھیرتا ہے، اسے بشارت دیتا ہے وہ فرشتہ، اور جب وہ افطار کر لیتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ اس کے اندر سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا۔ تو روزے تو ویسے ہی پسند ہیں اللہ کو، لیکن گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ میت کہتی ہے جناب سلمان سے کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
ہر روزے کی جزا جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، آپ اندازہ کریں. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. لیکن اگر روزوں میں بھی گرمیوں کا روزہ وہ پسند کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ، اگر ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آ جائے تو بھی ان کا ایسا ہی استقبال ہونا چاہیے. اگرچہ ہم تو ماہ مبارک رمضان میں بھی جو ہے وہ بعض لوگ، چلو میں کلی بات نہیں کہتا، خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں روزوں کو، جبکہ روزوں کو بہت اہمیت جو ہے وہ دینا چاہیے. اگر اس میں کچھ چھوٹ بھی جاتے ہیں روزے نا ماہ مبارک رمضان میں، تو فوراً جو ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اگر ابھی کسی کے روزے چھوٹے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے بعد فوراً جو ہے وہ انہیں ادا کرے، اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹ گئے ہیں. مگر ہم تو ان کو بھی جو ہے وہ پھر ٹالتے رہتے ہیں، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، اور پھر وقت وہ آتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وقت ہی نکل جاتا ہے اور ہم ان روزوں کو نہیں رکھ پاتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ ایک حلوائی کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے تھوڑا سا حلوہ جو ہے وہ دے دو، مجھے ادھار حلوہ چاہیے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے پلڑے میں رکھا اور تولنے لگا. جب وہ تولنے لگا تو اس نے کہا کہ کھا کے تو دیکھو ذرا کیسا ہے، اچھا ہے. اس نے کہا نہیں میں ابھی نہیں کھا سکتا، میں تو افطار کے وقت جو ہے وہ کھاؤں گا. تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی تو ماہ رمضان میں 10 دن ہے، ابھی سے یہ کیسا روزہ؟ اس نے کہا نہیں، پچھلے ماہ رمضان کے کچھ روزے جو ہیں وہ چھوٹ گئے تھے، انہیں جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو حلوہ دینے والا تھا حلوائی، اس نے وہ حلوہ واپس لے لیا. کہا کیوں واپس لے رہے ہو؟ کہا جب تو نے اللہ کا قرضہ ادا کرنے میں سال بھر لگا دیا تو میرا قرضہ ادا کرنے میں تو کتنا وقت لگائے گا، لہٰذا میں تجھے ادھار نہیں دوں گا. تو اگر ماہ مبارک رمضان میں روزے جو ہے وہ رہ بھی گئے ہیں، چھوٹ بھی گئے ہیں، تو آدمی جو ہے وہ ادا کرے. اللہ کو جو ہے وہ یہ روزے بہت پسند ہیں، اور گرمیوں کے روزے جو ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہ پسند ہیں. لہذا اس کا جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. ہمیں تو ویسے ہی روزوں اور گرمیوں کے روزے میں تو ہم اور زیادہ جو ہے وہ آگ بگولا جو ہے ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ کھانے کی ہمیں سوجنے لگتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں دکھتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ گرمیوں کا روزے تھے اور گھر سے جو ہے باہر نکلا روٹی خریدنے کے لیے، اور جب واپس آ رہا تھا تھوڑا گھبراہٹ میں تھا، گرمی تھی، تھوڑا پریشان تھا. لہذا جب اپنے گھر کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا تھا تو جو بھی آنے جانے والا تھا وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں لوگ اس طرح سے. وہ کبھی بال صحیح کرتا، کبھی کپڑے صحیح کرتا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچا اور اب روٹی جو ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں جو دی، تب جو ہے وہ اسے احساس ہوا کہ لوگ کیوں ہنس رہے تھے. اس لیے کہ یہ آدھی روٹی جو ہے وہ راستے میں کھا چکا تھا. یعنی گھر روٹی کی دکان سے لے کے گھر آتے تک یہ روٹی کھاتا چلا آ رہا تھا، اور سب دیکھ کے تعجب کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ کیسے اس طرح جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ کھاتا چلا آ رہا ہے. تو ہم تو اگر گرمیوں میں روزے رکھنے پڑ جائیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے پھر جو ہے وہ ویسے ہی روزے میں کہتے ہیں غصہ، اور پھر گرمیوں کا روزہ، اس میں تو پھر آدمی کا تاپمان جو ہے اور بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ جانتے ہیں کیا ہے، رسول اکرم کے لیے ملتا ہے، آپ کا جو خادم تھا انس، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ آپ کے آخر وقت تک آپ کا ساتھ رہا، رسول اکرم کے ساتھ رہا، بڑا خوش نصیب اس لحاظ سے تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ جو ہے وہ آخر تک رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم کے لیے افطاری تیار کی، لیکن رسول اکرم کو آنے میں دیر ہو گئی، اور کافی دیر ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ کسی صحابی کے یہاں چلے گئے ہوں گے اور آپ نے وہیں جو ہے وہ افطار کر لیا ہوگا، اس لیے میں خود کھا گیا اسے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد رسول اکرم آ گئے، اور ایک آدمی ان کے ساتھ بھی تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ رسول اکرم نے افطار کیا؟ اس نے کہا نہیں ہم نے کہیں افطار نہیں کیا، ہمیں تو کوئی کام تھا، اس لیے جو ہے وہ رسول اکرم اور میں ایک جگہ گئے تھے. کام میں کیا کروں، بڑی پریشانی، چونکہ رات کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، کچھ اور انتظام کر بھی نہیں سکتا تھا. اب میں اس انتظار میں تھا کہ رسول بلائیں، افطار مانگے اور میں معذرت کروں. لیکن کہتے ہیں کہ شاید رسول اکرم بھی سارا معاملہ سمجھ گئے اور بغیر افطار مانگے جو ہے وہ اپنے بستر پر چلے گئے. اور یہ کہتا ہے کہ جب تک رسول اکرم زندہ رہے کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ بات جو ہے وہ نہیں لائے کہ ایسا بھی ہوا تھا. تو وہ مردہ جو ہے، وہ میت جو ہے، رسول جناب سلمان فارسی سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہاں اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. پہلی چیز جو بتاتی ہے وہ گرمیوں کے روزے. لہذا
ہمیں روزوں کا اس طرح سے استقبال کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے روزے ہوں، لیکن گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، لہٰذا اگر وہ بھی ہمارے اس زندگی میں آئیں تو ہمیں ان کو بھی جو ہے وہ پورے تن و من سے جو ہے ان روزوں کو جو ہے وہ انجام دینا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس نے کہی کہ سلمان جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے سردیوں کے راتوں کی نماز شب، سردیوں میں جو ہے وہ نماز شب کا جو ہے پڑھنا۔ نماز شب کی یقیناً ویسے ہی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے علی محدث زادے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ آج نماز شب رہ گئی۔ تو کہا مجھے بڑا تعجب، میں نے کہا بابا کوئی واجب نماز تو نہیں تھی نا، مستحب تھی، اور چھوٹ گئی تو کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی حرام کام آپ نے کیا ہو لہٰذا آپ جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا کام ہو گیا ہے کہ جس سے میری نماز شب جو ہے وہ چھوٹ گئی، اور اللہ نے یہ توفیق مجھ سے سلب کر لی ہے۔ تو نماز شب کی تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے بہت چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ رکھی ہیں نماز شب کے لیے، اور شیخ جعفر کاشف الغطا نے اسے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نجف کے بزرگ علماء میں سے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ صبح کو جب اٹھے، سحر خیزی سحر کے وقت اٹھے، تو اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ چلو حرم چلتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو بیٹا چونکہ جوان تھا تو اس نے کہا کہ بابا آپ چلو، میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں، یعنی گویا ایک طرح کا بہانہ جو ہے وہ بنایا۔ اب اس کے لیے اس وقت بستر چھوڑنا جو ہے وہ مشکل تھا، تو کہا مجھے تھوڑا دیر لگے گی، وضو کروں گا، آپ کو دیر ہو جائے گی، آپ چلیے میں آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے کہا کہ نہیں، میں ہی کھڑا ہوں، تم کھڑے ہو، وضو کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، باپ ہیں، جانتے ہیں بیٹے کو۔ اب کہتے ہیں کہ خیر وہ کیا کرتا، اٹھا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ جب حرم کے نزدیک پہنچے تو وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بیٹے سے کہا بابا یہ ایک فقیر ہے، مانگنے والا ہے۔ کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بیٹھا ہے، سردی میں ابھی کوئی لوگ آنے والے ہیں، آئیں گے، شاید اس کو کچھ دیں، اس امید میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا اسے کتنا مل جائے گا؟ کہا زیادہ ہے زیادہ 1 تومان، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے اس وقت اس کو 1 تومان مل جائے گا۔ تو آپ نے کہا بیٹا غور کرو، تم بھی جو ہے اس فقیر کو دیکھو کہ کم سے کم زیادہ یعنی کہ 1 تومان کی امید ہے، زیادہ سے زیادہ 1 تومان ملے گا، اور سارا آرام چھوڑ کے، ساری چیزیں چھوڑ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اس امید پر کہ اسے کچھ جو ہے وہ مل جائے، سب کچھ چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا تمہیں اللہ کے اوپر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا اس آدمی کو ہے؟ چونکہ اللہ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ صبح میں اٹھتے ہیں ہم نے ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ہم نے ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، وہ نہیں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بات کا اثر ان کے بیٹے کے اوپر ایسا ہوا کہ پھر اس سے کبھی جو ہے وہ نماز شب جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو سحر خیزی میں اٹھتے ہیں، جو نماز شب پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ تو نماز شب وہ خود اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے سردیوں میں جو ہے وہ نماز شب کا پڑھنا، یعنی ایسے وقت میں اپنا بستر چھوڑنا اور پھر آدمی جو ہے وہ نماز شب جو ہے وہ پڑھے، نماز تہجد جو ہے وہ پڑھے۔ اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ جناب مقدس اردبیلی کے بارے میں جو ہے وہ مشہور ہے کہ وہ جب وہ نجف میں جو ہے وہ رہتے تھے تو حالات تو اس وقت علماء کے جو ہے وہ اچھے تھے ہی نہیں، اور بڑی مشکل سے ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی تھی، بڑی مشکل سے جو ہے وہ خرچے جو ہیں وہ اخراجات جو ہیں وہ ان کے چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک کمرے میں جو ساتھی تھا، وہ دونوں جو ہیں وہ خربوزے کے چھلکے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، اس سے بھوک جو ہے وہ مٹایا کرتے تھے۔ مقدس اردبیلی نے اپنے اس ساتھی سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو بھائی، ہمارا یہ راز جو ہے وہ کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، یعنی کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی ایسے گزرتی ہے ویسے گزرتی ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ ان کا ساتھی جو ہے وہ ایک جگہ سے خربوزے کے وہ جو چھلکے ہوتے ہیں اوپر کے وہ اس کو جو ہے وہ چن رہا تھا. ایک تاجر کا ادھر سے گزر ہوا, اس نے کہا کیا کر رہے ہو, کیوں ان کو جو ہے وہ چن رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ میں اور میرا ساتھی جو ہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ اسے کھا کے زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس اس نے یہ سنا اور اس کے بعد 900 سکے سونے کے اس نے نکالے اور ان کو دیے کہ لے جاؤ اپنی زندگی گزارو اور جب کوئی مشکل ہوگی پھر مجھے جو ہے وہ بتانا. اب کہتے ہیں کہ یہ گھر آیا, کمرے میں آیا تو بڑا خوش تھا. مقدس اردبیلی جب واپس آئے تو اسے خوش دیکھ کے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ آج وہ 900 سکے جو ہے وہ ایک تاجر نے دیے. کہا کیسے؟ اور اب اس نے پورا واقعہ بتایا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ ہمارا اور تمہارا تو وعدہ ہوا تھا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے یہ راز. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے اس نے پوچھا, میں نے بتا دیا, اور پھر کہا روزی دینے والا تو اللہ ہے, آپ اتنا کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں, ہمارا اور تمہارا طے ہوا تھا اور تم نے وہ راز ظاہر کیا, آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم. اور جو تم کہہ رہے ہو نا کہ روزی دینے والا اللہ ہے, ٹھیک ہے لاؤ اس میں جو میرا آدھا حصہ ہے وہ مجھے دے دو. کہتے ہیں کہ آدھا حصہ جو تھا وہ 450 سکے جو ہے وہ انہوں نے لے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات میں جب یہ سوئے تو غسل واجب ہو گیا. اور اب جو حمام اس زمانے میں عمومی جب جہاں نہانے جاتے تھے وہ نماز صبح سے کچھ پہلے کھلتے تھے, اور اب یہ کیا کریں, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نماز شب اور تہجد قضا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہ حمام والے کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کیا بات ہے حمام کھول دو. اس نے کہا وہ تو صبح کو کھلے گا. کہا نہیں ابھی کھول دو. کہا نہیں کھلے گا. کہا کچھ پیسے لے لو. کہا کتنے دو گے؟ اور اب انہوں نے کہا کہ 2 سکے اور 10 سکے سونے کے اور 100 سکے. اور اب یہ ادھر سے کہتے گئے اور وہ کہتا گیا نہیں, اور اس کا ادھر سے لالچ بڑھتا گیا. 400 سکے تک بات آ گئی. اس نے کہا نہیں اور دو. وہ تو سمجھ رہا تھا نہ جانے ان کے پاس کون سا خزانہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے آج کہیں سے 450 سکے ملے ہیں, بس وہی ہے میرے پاس, اس سے زیادہ نہیں ہے, تم لے لو اور جو ہے وہ اسے کھول دو. اور بہرحال اس نے جو ہے وہ کھول دیا, یہ نائے نماز شب پڑھی. آپ نے دیکھا 450 سکے سونے کے, نماز واجب کے لیے نہیں لیکن نماز مستحب نماز شب کے لیے آپ نے جو ہے وہ دے دیے کہ نہ کہ جو ہے وہ میں نماز شب پڑھوں. لیکن اللہ نے اس کے بعد ان کو جو کرامات عطا کی ہیں, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب حرم میں جاتے تھے رات کو تو دروازوں کے تالے جو ہیں وہ خود بخود کھل جاتے تھے, اور جب روزے کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے تو اندر سے بلند آواز میں جو ہے وہ جواب آتا تھا. تو اللہ نے پھر یہ فضیلت بھی دی. تو انہوں نے کہا دوسری چیز جو یہاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ سردیوں کی نماز شب, سحر خیزی. اور کہا تیسری چیز جو اللہ کو یہاں بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے, وہ ہے خاموشی سے صدقہ دینا, چھپا کر جو ہے وہ صدقہ دینا. صدقہ یہ دونوں طرح سے, وہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر کھل کے بھی دو گے دکھا کے بھی دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر تم چھپا کے اس کو دو گے تو وہ عجب ہے. وہ ان تخفوها وتؤتوا الفقراء, اگر چھپ کے دو گے چھپا کے دو گے فهو خیر لکم, اور یہی نہیں ہے ویکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہ بھی جو ہیں وہ معاف ہوں گے. تو چھپا کے صدقہ دینا بہت اہم ہے. اس کا ظاہر کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, چونکہ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ ریاکاری آ جاتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ امام جواد کے پاس آیا, بڑا خوش تھا. آپ نے کہا کیوں خوش نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بابا کہتے تھے کہ اگر کوئی کسی مومن کی مدد کرے اور اس کے کام آ جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے. کہ اور آج میرے پاس 10 مومن آئے تھے اور میں نے ان کی جو ہے وہ مدد کی اور ان کو جو ہے وہ خوش کیا, ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کیا. امام نے کہا ہاں اچھی بات ہے, تمہاری خوش رہنے کے لیے مناسب ہے, مگر یہ کہ تم اپنے اس عمل کو اب یا بعد میں ضائع نہ کرو. اس نے کہا میں کیسے ضائع کر سکتا ہوں, میں تو آپ کا شیعہ ہوں, کیسے ضائع ہوگا, میں تو آپ کا شیعہ ہوں. آپ نے کہا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا, کہ تم جو ہے وہ اذیت دے کر یا جو ہے وہ احسان جتا کر جو ہے وہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. اس نے کہا میں نے کب احسان جتایا اور کب ظاہر کیا؟ وہ تو لوگ تو چلے گئے, انہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا آیت میں یہ کہاں ہے کہ جن کو صدقہ دیا ان پر احسان جتائے یا ان کو اذیت کرے تبھی ضائع ہوگا.
کہا تو پھر میں نے کسے اذیت دی؟ کہا تم نے مجھے اذیت دی، تم نے فرشتوں کو اذیت دی، بتاؤ ہمیں اذیت دینا زیادہ اہم ہے یا ان کو؟ کہا نہیں، آپ کو اذیت دینا، فرشتوں کو اذیت دینا، مگر یہ تو بتائیے میں نے آپ کو کیسے اذیت دی؟ آپ نے کہا ابھی جو تم نے کہا کہ میں آپ کا خالص شیعہ ہوں، اس سے مجھے اذیت ہوئی، فرشتوں کو اذیت ہوئی۔ تم جانتے ہو ہمارا خالص شیعہ کون ہے؟ ہمارا خالص شیعہ مومن آل فرعون، ابو ذر، سلمان، مقداد۔ اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ تو بتائیے کہ پھر میں کیا کہوں؟ کا تم کہو کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے دوستوں کا دوست ہوں، اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنا سا بھی بات کرنے سے، اذیت دینے سے، احسان جتانے سے وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آدمی صدقہ اگر دے رہا تو اس طریقے سے دے کہ اگر داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے اگر جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے صدقات جو ہے یا خیرات اس طریقے سے کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی جو مدد کرتے تھے وہ آدمی کو اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ خیرات اور صدقات نہ بھی، اگر مدد بھی کر رہا ہے تو آدمی چھپا کے مدد کرے۔ تو کہا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو یہاں بہت پسند ہے۔ وہ میت بتا رہی ہے، کہتا ہے قبر کا حال مردہ جانے، تو مردے نے تو بتایا کہ اللہ کو یہاں 3 چیزیں جو ہے وہ بہت پسند ہے: گرمیوں کے روزے، سردیوں کی راتوں کی نماز شب، اور چھپا کر جو ہے وہ صدقہ دینا۔ بس عزیزو، ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ ہے، اور بہرحال ہمیں بھی جو ہے وہ ادھر ہی جانا ہے، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، اور اگر جو ہے وہ گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح خوشی کے ساتھ رکھیں چونکہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز شب کی توفیق اگر مل رہی ہے تو سردیوں کی راتوں میں نماز شب کو خاص طور سے جو ہے وہ اہمیت دیں۔ اسی طرح اگر اس مہینے میں بھی خاص طور سے صدقہ بھی دے رہے ہیں تو چھپا کے جو ہے وہ آدمی صدقہ دے۔ اور چونکہ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کی اس اپنی تقریر کو 2 جملے مصائب کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا ثواب جو ہے وہ مرحومین کو پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین میں تو یہ صفت پائی جاتی تھی، لیکن اگر ہم شہزادی زینب کی باتیں کریں تو ان میں یہ ساری صفتیں جو ہیں وہ عام طور پہ پائی جاتی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور صرف اگر ایک ہی کو بات کو لے لیں، آپ دیکھیں شہزادی وہ ہیں کہ جن سے واجب نمازیں تو دور، مستحب نمازیں بھی ان حالات میں بھی آپ نے نہیں چھوڑی ہیں کہ جن میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خیموں کی جلی ہوئی راکھ پہ آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں، حتیٰ کہ نماز شب آپ کی جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی نہیں چھوڑا ہے ان حالات میں بھی، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ کربلا کے بعد کے حالات ہوں، اور اس میں بھی کھڑے ہو کر پڑھتی تھی۔ تبھی تو کہا تھا امام نے، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللہ، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں جو ہے وہ مت بھولنا۔ تو شہزادی کھڑے ہو کے پڑھتی تھی ہمیشہ نماز۔ بس 2 جملے کہتا ہوں۔ ایک دن جب سید سجاد نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں تو پلٹ کے کہا، پھوپھی جان آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ شہزادی تڑپ گئی، بیٹے کیا کروں، اب بدن بہت کمزور ہو گیا، ہمیں جو کھانا پانی ملتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بھی جو ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتی ہوں۔ اللہ اللہ، شہزادی نے ان حالات میں بھی نمازوں کو اور خاص طور سے نماز شب کو بھی آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ ایک حالات یہ آئی ہے کہ جب آپ نے نماز شب کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹھ کر پڑھا ہے۔ اور عزیزو، پورا راستہ چاہے وہ کوفے کا ہو، چاہے وہ شام کا ہو، چاہے وہ زندان کا ہو، عزیزو شہزادی نے ان مصائب سے زندگی گزاری ہے۔ اگرچہ یہ مصائب تو شہزادی کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، شہزادی کے اصل مصائب تو برہنہ سر جو ہے وہ کوفے اور شام کے دربار میں جو ہے وہ جانا تھا۔ عزیزو یہ مصائب اتنے سخت تھے کہ سید سجاد ہمیشہ الشام الشام کہہ کر روتے رہے، اور جب وجہ پوچھی تو یہی بتایا گیا تھا کہ تم بتاؤ آخر ماں اور بہنیں کھلے سر ہوں اور ان میں سید سجاد یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کیسے برداشت کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری گزارش ہے کہ تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان سب کو روح کو ایصال فرما دیں۔ السلام علیکم۔